اچھا ایک پرسنل سا سوال ہے، اس پہ اپنے مائنڈ نہیں کرنا. میں جب آ رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا، اور ان کو اور لوگوں نے کہا ہوگا کہ انجینئر صاحب ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب ایک فتنہ ہے، اور شیعہ بھی لگتے ہیں ہمیں اور قادیانی یا مرزائی بھی لگتے ہیں. تو میں نے کہا جی میرا تو اس پہ یقین نہیں ہے، لیکن میں آپ کا سوال پہنچا دوں گا. یہ سوال تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو الزام ہے. الزام ہے. تو اس پہ کیا ٹیک ہے؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ قادیانیوں کی جائز اولاد تو وہ ہیں جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا، کتابوں میں چھاپا. ٹھیک ہے. اور اشرف تھانوی نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ والا کام ڈالنا تھا نا، تو اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تحقیق الحق کے اندر. احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل جو چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی بھی ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سوال کرنے والے جو بھی ہیں انہیں بتائیں کہ اگر آپ کو واقعی اصل مجرمین کی تلاش ہے نا، تو وہ ہیں جنہوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوایا اور انڈورس کیا. ہم تو الحمدللہ غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتے ہیں. چشتی رسول اللہ پڑھوانے والے کو بھی، اگر اس نے وہ پڑھوایا تھا، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ پڑھوایا تھا، ٹھیک پڑھوایا تھا، اسے بھی دجال سمجھتے ہیں. تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے کو بھی دجال سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب رہ گیا شیعہ والا معاملہ. تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو حضرت علی کی سپورٹ میں بات کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیتے ہیں. امام شافعی کو ان کے بڑوں نے کہا تھا، تو امام شافعی نے شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی شیعہ ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں. تو اگر یہ انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ شیعت اس چیز کا نام ہے، تو مجھے یہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی شیعہ بتائیں کہ جو حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں. وہ تو حضرت معاویہ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. ہاں میں جو علمی اختلاف رکھتا ہوں ان کے ساتھ، وہ حضرت علی کی سپورٹ میں رکھتا ہوں. میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے سامنے چوائس ہے کہ یا میں حضرت علی کو مان لوں یا حضرت علی کے مخالفین کو مان لوں. تو ظاہر میں حضرت علی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جو ہمارا موقف ہے بنو امیہ کے خلاف، وہ حضرت علی کی سپورٹ میں ہے، نہ کہ میرا ذاتی موقف ہے. میں حضرت علی کا ساتھی ہوں. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے یا لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، چلے مسلمہ کذاب والے تو کافر تھے، منکرین زکوٰۃ تو مسلمان تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز تو پڑھتے تھے. بخاری مسلم میں حضرت عمر نے بھی کہا کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. لیکن حضرت ابوبکر نے کہا میں قتال کروں گا. تو اس وقت ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طریقے سے حضرت علی کی جب باری آئی ہے تو ہم حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین.